اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، سنیا آج یہ دین ہم نے تیرے پہ مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تیرے پہ اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب چونکہ آقا علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی تھی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اس لیے دین بھی مصطفیٰ کریم پہ مکمل کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل 40 سال تک اس دین اسلام کے پرچار کے لیے اپنا کردار دکھاتے رہے۔ 40 سال تک حضور نے جو کردار دکھایا، دیکھنے والوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہا اور حضور کو امین بھی کہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اتنا سونا دین دیا، حضور نے سونا کردار دکھایا، پھر حضور نے اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا۔ 13 سال تک جو ہے نا 13 سال تک حضور مکے میں اذیتیں کاٹتے رہے، دکھ سہتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتے رہے۔ 13 سال میں شیب ابی طالب کی گھاٹی سے لے کر طائف کے بازاروں تک اور عکاظ کے میلے سے لے کر ذی المجار کی منڈی تک کس جگہ پہ میرے حضور کو دکھ نہ دیے گئے، تکلیفیں نہ دی گئی، کون سا جبر اور ظلم تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمایا نہ گیا۔ لیکن 13 سالوں میں میرے حضور نے ہمیشہ حق بات کہی، سچ بات کہی، کبھی بھی حضور نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ کفار مکہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا اپنے بھتیجے سے کہو دولت مانگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، شہرت مانگتا ہے ملے گی، اگر سرداری مانگتا ہے ملے گی، اسے کہو کہ ہمارے بتوں کو غلط نہ کہے۔ جناب ابو طالب حضور کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا زندگی بھر میں نے تیرا ساتھ دیا اور کسی کو تیری طرف منہ نہیں کرنے دیا، اب میرے کندھوں پہ ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جو یہ ناتواں کندھے اٹھانے کے قابل نہیں، یہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات کو سنو۔ تو میرے کریم آقا نے اپنے چچا سے کہا چچا جتنی محبتیں جتنا پیار تو نے دیا اللہ تجھے اس کی جزا دے، لیکن انہیں کہہ دو اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، کائنات کی ہر نعمت میرے قدموں پہ ڈھیر کر دیں، محمد ہمیشہ حق بات کہنے سے باز نہیں آئے گا۔ میرے حضور نے ایک لمحہ بھی باطل سے سمجھوتا۔ 13 سالوں کے بعد اللہ کا حکم آیا تو حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ پاک حضور رہے 10 سال، یہ باتیں یاد کیا کریں۔ مدینہ میں کتنی دیر رہے؟ 10 سالوں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی، 27۔ 302 کا ایک مقدمہ کسی بندے کے اوپر آ جائے آدھی زندگی کھا جائے، لیکن میرے حضور نے 10 سالوں میں 27 جنگیں بھی لڑی، بادشاہوں کے نام خط بھی لکھتے رہے، آنے والے وفد سے ملاقات بھی کرتے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر نمازی بھی تیار کرتے، اسلام کے غازی بھی تیار کرتے۔ اب 10 سال مدینے والے، 13 سال مکے والے، مکمل 23 سالہ تبلیغی دور میرے حضور کا، 23 سال، میں بار بار کہوں گا 23 سالوں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، کن لوگوں میں جن کے دلوں پہ کفر کے زنات تھے، جن لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگے تھے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی،
نتیجہ کیا نکلا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، 1,40,000 لوگ ایمان کا نور سینے میں لیے محمد عربی کے سامنے کھڑے تھے۔ میں 35 سال بھی کسی مسجد میں امامت کرواؤں، مسلمانوں کی بستی میں 40 سال بھی امامت کراؤں، تو میں نے لوگوں کو کیا بدلنا ہے؟ میں تو ان کے مزاج نہیں بدل سکتا، میں تو ان کی زبان کے لفظ نہیں بدل سکا، میں تو حضور غسل درست نہیں کروا سکتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی حقانیت کو اتنے زور سے بیان کیا کہ 23 سال میں حضور نے ایک لمحہ بھی باطل سے سمجھوتا۔ اچھا 23 سال بعد میرے حضور وصال کر گئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے 2.5 سال حکومت فرمائی۔ 2.5 سالوں میں مسلمہ کذاب جیسے فتنے کو جنگ یمامہ جیسے عظیم مارکے کے ذریعے کچل دیا۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں 700 حافظ قرآن تھے۔ اتنے لوگوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اپنی خواتین کو جب وہ بیوہ کرنا گوارا کر لیا، اپنے بچوں کو یتیمی کا داغ دے دیا، لیکن باطل سے سمجھوتا۔ جناب ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو عمر بن خطاب خلافت پہ جلوہ گر ہوئے۔ 10 سال 4 ماہ حکومت فرمائی انہوں نے۔ یرموک سے لے کر قادسیہ تک اور مصر سے لے کر شام تک کئی علاقوں کی فتح کا مقدر بنے۔ بیت المقدس کی فتح سے لے کر انہوں نے ایران اور روم جیسی سپر پاور تک بڑے مار کے سر کیے۔ 10 سال 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، ہمیشہ حق کا جھنڈا اٹھا کے رکھا، ایک لمحہ بھی انہوں نے باطل سے سمجھوتا۔ ان کی شہادت ہوئی تو عثمان غنی آ گئے۔ 12.5 سال انہوں نے حکومت فرمائی۔ کتنے سال؟ 12.5 سال طرابلس سے لے کر افریقہ تک بڑے ملک فتح کیے اور اپنے دور کے فتنوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے گھر کا 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن باطل سے سمجھوتا۔ ان کی شہادت کے بعد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جلوہ گر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے لے کر اپنی خلافت کے آخری دن تک مولا علی ہر باطل کے سامنے سینہ صبر پورا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی مولا کائنات نے باطل سے سمجھوتا۔ اب میری طرف توجہ رکھیں، میں بات کو مختصر کروں۔ جس اسلام کو لے کر 1,23,000 کئی پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ڈٹ کے اسلام کی تبلیغ فرمائی، باطل سے سمجھوتا نہ کیا، اسی اسلام کو 23 سال میرے حضور نے پیش کیا، باطل سے سمجھوتا نہ کیا۔ اسی اسلام کے لیے ابوبکر صدیق لڑتے رہے، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی اسلام کے لیے عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذو النورین، مولا کائنات ڈٹ کے باطل کا مقابلہ کیا، کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسلام وہی تھا جو پچھلے نبی لائے، اسلام وہی تھا جو میرے کریم آقا نے پیش کیا، اسلام وہی تھا جس کے لیے خلفائے راشدین ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے۔ اسی اسلام کا حلیہ اپنے گندے کردار سے مسخ کرنے کے لیے، اسی اسلام کا حلیہ اپنی بد کرداری سے بگاڑنے کے لیے جب یزید نے ارادہ کر لیا تو حسین بن علی پورا خاندان لے کر میدان کربلا میں بچانے کے لیے آ گئے، اور 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 18 سال کے علی اکبر و قاسم تک ہر چیز اسلام کی راہوں پہ قربان کر دی، لیکن باطل سے سمجھوتا یہ وہ اسلام تھا جس کی بقا کے لیے
یہ وہ اسلام تھا جس کو پھیلانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل خانے سے نکلا، لیکن انہوں نے باطل سے سمجھوتا۔ اسی اسلام کی بقا کے لیے امام مالک علیہ الرحمہ کو جب پورے مدینہ طیبہ کے اندر پھرایا گیا اور 10 سال تک قید کر دیا گیا، وہ دنیا کائنات میں انتقال کر گئے لیکن باطل سے سمجھوتا۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے لیکن انہوں نے باطل سے سمجھوتا۔ یار کبھی صوفیاء کی زندگی پڑھیں، اماموں کی زندگی پڑھیں، صحابہ کے حالات پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہو جائیں۔ آج تک جتنے لوگ جنہوں نے اسلام کی راہوں پہ زندگی گزاری، ڈٹ کے حق کہا، انہوں نے کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، کہ جب تک ہم حق پہ ڈٹنے والے تھے، جب تک ہم بکتے نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے، گرتے نہیں تھے، اس وقت تک ہماری کیفیت یہ تھی، ہمارے ایمان کا اس وقت لیول یہ تھا کہ دین ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کوڑے ہم نے۔ تب ہمارے اندر طاقت تھی، تب ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی تھی۔ ہم تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے، او سرزمین اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سالار قافلہ ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ ہم رسول اللہ کے نام پہ مرتے تھے، رسول اللہ کے نام پہ ہی جیتے تھے، ہماری زندگی اسلام کے مرہون منت تھی، تب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھیڑتی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد انگریز نے ریسرچ کی، تحقیقات کی، تھنک ٹینک بیٹھ گئے، انہوں نے ریسرچ کی، آؤٹ آف تھنکنگ، انہوں نے تھنک ٹینک دکھائے، تحقیقات کی کہ کون سی طاقت ہے جو مسلمان کو جھکنے نہیں دیتی، گرنے نہیں دیتی، ہٹنے نہیں دیتی۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، بڑا طاقتور بھی نہیں، جنگجو بھی نہیں، اس کے باوجود یہ مسلمان ہر میدان میں ڈٹتا ہے، جھکتا نہیں، بکتا نہیں، پیچھے ہٹتا نہیں۔ طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں انگریز نے تحقیق کرنے کے بعد جو رزلٹ نکالا، جو نتیجہ نکالا، تو یاد توجہ میری طرف رکھنا، پوری امت مسلمہ کی تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا، اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ جب محمد کی روح ان کے اندر سے نکل گئی، پھر حال ہوگا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راگ کا ڈیر ہے۔ ان کے پلے کچھ نہیں ہونا۔ ایک سونے محمد کی محبت ہے جو انہیں ہٹنے نہیں دیتی، ایک اسلام کا پیار ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا، جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار اجاگر نہیں، جس کی زندگی کا اثاثہ مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں، وہ کعبے کا طواف کرے، وہ طواف نہیں چکر ہے، وہ جا کے وہاں زمین رگڑتا رہے، وہ سجدہ نہیں ٹکر ہے، اگر وہ ایک ایک عمل بھی کرے وبال ہے، اگر مصطفیٰ کا پیار سینے میں ہے ایک ایک ادا باکمال ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خاکی تو سب کچھ ہے نامکمل، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، رسول اللہ کا پیار نہیں ہوتا۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک شخص کہتا ہے میں اسپین کے اندر کافی شاپ کے اندر کافی پینے گیا، تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اتنی لمبی لمبی داڑھی تھی، میں نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہے، میں قریب جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یو آر مسلم، تم مسلمان ہو؟ اس نے میرے لہجے سے سمجھ لیا کہ یہ انگریز انگروز کوئی نہیں، مجھے کہنے لگا بھائی میں ہندو ربانی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، ہندو ربانی ہوں، لیکن میں اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تیرے پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی؟
اس نے کہا آخری مرحلوں میں تھیسس لکھ رہا ہوں. جو تھیسس ہوتا ہے یہ پی ایچ ڈی کی کمپلیشن کے ہوتا ہے, کمپلیٹ ہو جاتی ہے, پی ایچ ڈی مکمل ہو جاتی ہے کہ جب آپ تھیسس لکھتے ہیں. تو میں نے پوچھا یار تیری پی ایچ ڈی تو مکمل ہو گئی ہے, تو نے اسلام پہ بڑی تحقیقات کی ہوگی, تو نے کیا دیکھا مسلمانوں میں؟ یہ بڑی کمال کی بات. وہ بندہ لکھتا ہے کہ جب میں نے اسے یہ سوال پوچھا اس نے جواب دینے سے پہلے یہ دائیں بائیں دیکھا اور میرے قریب آ کے کہنے لگا میں نے اتنی تحقیقات کی ہے مسلمانوں کی کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن بھی چھین لو گوارا کر لیتے ہیں, منہ سے لقمہ چھین لو یہ گزر اوقات کر جاتے ہیں, ان کے پیٹ پہ پتھر باندھ دو گزارا کر لیتے ہیں. خدا کی قسم میں نے ان کے اندر دیکھا ہے, ان کے نبی کی طرف انگلی کرو یہ انگلی تو کاٹ دیں گے, گوارا نہیں کر سکتے. یہ اپنے نبی کی محبت میں کمپرومائز ہے اور حضور کے نام پہ مٹنے والے ہمیشہ اسلام کے علمبردار ہوتے ہیں. تو اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, کامیابی تو کامیابی نعروں میں نہیں ہوتی, کامیابی دعووں میں نہیں ہوتی, کامیابی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ہوتی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اگر ہم نے اسلام کو فالو نہ کیا اور جو بندہ اسلام کو قبول کر لے, اسلام اس بندے کو کتنی عزت دیتا ہے ذرا توجہ رکھنا. فیصلہ اپنے ضمیر سے کریں. میں صرف بات سناتا ہوں. جو بندہ اسلام کو قبول کر کے اس پہ عمل کرتا ہے, اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے قبول کر کے عمل کرنے والے کا رنگ کالا ہے, اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اپنانے والا ذات کا حبشی اور پیشے کا غلام ہے. اسلام کہتا ہے نہیں میاں تو نے مجھے سینے سے لگایا, عزت کی تو نے مجھے, دیکھ پھر میں تجھے کتنا بلند کرتا ہوں. جا میں اعلان کرتا ہوں تو چلے گا مکہ کی گلیوں میں, قدموں کی یہاں جنت تک جائے گی. پھر تو نے مجھے اپنا دیا. آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کامیابی ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو اسلام دشمن ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا, ہر بندہ ضروری نہیں وہ پڑھا لکھا ہے,